آج کا جو پریس کانفرنس کا موضوع ہے، جیسے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک پریس کانفرنس کیا تھا، میں نے یہ کہا کہ جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا، ہمارا ویژن ہوگا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اور خاص کر میڈیا کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی کا جو چین ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا، گڈ گورننس کا، اس کا جو چین ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہم بھلے ہی کچھ چھوٹے عرصے کے لیے آئے ہیں، لیکن کام کرنے کا جو ہمارا ول ہے، کام کرنے کا جو ہمارا کیپیسٹی ہے، وہ لانگ ٹرم کا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے میں نے وزارت سنبھالا ہے، میں نے اور میری ٹیم جو ہے، ڈی جی نورا صاحب، اسحاق جمالی صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں، میر محمد علی رحسانی صاحب ہمارے فوکل پرسن فار فٹ بال، تو ہم نے یہ ویژن کیا کہ ہم پورے بلوچستان کو ہم ایڈریس کریں گے، تاکہ اسپورٹس کے تحت ہم ایک نارملسی کا پیٹرن جو بلوچستان کو اشد ضرورت ہے وہ فراہم کر سکیں، اپنے یوتھ کو بھی اس میں ایڈریس کر سکیں، اور اس میں ہم اپنے جو اسپورٹس مین ہیں جو کہ نان انگیج ہیں ان کو بھی انگیج کر سکیں۔ تو ہمارے الحمدللہ پروجیکشن جو ہوا، کامیاب پروجیکٹس جو ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سی ایم گولڈ کپ کرایا اور پاکستان، وہ بہت کامیاب ہوا، تاکہ اس کو سیبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے انٹر پروونشل بلوچستان کی تاریخ کا سب سے پہلا وومن والی بال چیمپئن شپ کرایا، جو کہ یہ میسج دیتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ہر اسپورٹس کے لیے سیف ہے اور ہر جینڈر کے لیے سیف ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مین والی بال چیمپئن شپ کرایا۔ ہمارے جو لاسٹ ویک جو انٹر یونیورسٹی اسپورٹس فیسٹیول تھا وہ بہت کامیاب رہا الحمدللہ، جو ہم نے نیب کی کوآپریشن کے ساتھ کیا۔ تو بڑا جو ہمارا ویژن ہے، انکلوسیو ویژن ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو اسی نمونے سے ایڈریس کریں، اسی پیٹرن کے ساتھ، ایک لانگ ٹرم انیشیٹو کے ساتھ ہم ایڈریس کریں۔ ہمارا انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ گزدار میں ابھی بھی جاری ہے، اور کیونکہ کوئٹہ میں تھوڑا سا سردی زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم آئندہ کے لیے ساؤتھ کی طرف بھی فوکس کریں گے، جو پشتون بیلٹ ہے اس طرف بھی ہم فوکس کریں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آج ہی میں اسلام آباد سے لوٹا ہوں۔ میں ایک ہفتے کے لیے گیا تھا اسلام آباد، جہاں میں نے سفیروں کے ساتھ ملاقات کی، جاپان کے سفیر کے ساتھ، کوریا کے سفیر کے ساتھ، تھائی لینڈ کے سفیر کے ساتھ، ارجنٹینین ایمبیسڈر کے ساتھ، چائنیز جو ان کے کیونکہ ایمبیسڈر موجود نہیں تھے، وہ پی ایم صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے چائنا، تو ان کا جو نمائندہ تھا جو یوتھ اسپورٹس اور کلچر کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے ساتھ ہم نے اچھا ملاقات کیا اور اچھے نتائج سامنے آئے، اور وہ تیار ہیں، یقین جانیں کہ وہ تیار ہیں کہ بلوچستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تیار ہیں کہ بلوچستان کا جو یوتھ پوٹینشیل ہے وہ آگے آ جائے یوتھ ایکسچینج پروگرامس کے تحت۔ وہ ہمارے کلچر میں بہت انٹرسٹڈ ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہمارا کلچر، اگر باہر کے ممالک کو ہمارے کلچر کا اتنا قدر ہے، ہمارے اسپورٹس مین کا اتنا قدر ہے، ہمارے یوتھ کا اتنا قدر ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے اچھے اسٹیپس اقدام اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے پائپ لائن میں ہم فیمیل پر بھی فوکس کر رہے ہیں۔ میں نے ارجنٹینین ایمبیسڈر کے ساتھ خود ایک میں نے معاہدہ کیا کہ ہم ارجنٹینین فیمیل کوچز کو بلوچستان بلائیں گے، اس میں ہم بلوچستان کے جتنے بھی خواتین فٹ بالرز ہیں، جتنے بھی ادر اسپورٹس سے ان کا تعلق ہے، ان کو کوچنگ ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ چائنا ہم ایک یوتھ ایکسچینج پروگرام بھیجیں گے انشاءاللہ، اور تھائی لینڈ میں ہم انڈر 19 اور انڈر 18 کے اسپورٹس ٹیمز پہ فوکس کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا یہ جو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایز اے اسپورٹس مین یہ کام میں کر رہا ہوں اپنے پیشن کے لیے، اپنے اسپورٹس لور کے تحت میں کر رہا ہوں، ایک نوجوان کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ جیسے آپ سب خواتین حضرات کو پتہ ہوگا کہ پچھلے ہی دن پاکستان گزرے ہفتے میں پاکستان اور کمبوڈیا کا جو فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوا، پاکستان قومی ٹیم نے، فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر کے فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیکنڈ راؤنڈ میں پہلی دفعہ
76 ایئرز ان پاکستان ہسٹری کوالیفائی کیا. تو اس میں بھی میرا اور ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے ہمارا بڑا کردار ہے. ہم نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ہم نے تعاون کیا اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, میں اور میری منسٹری. آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ کل سے ہم شہید نوازادہ میر سراج خان رحسانی اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ آپ کا 26 اکتوبر سے شروع ہوگا اور آپ کا 1 نومبر تک جاری رہے گا. بظاہر ہے کہ بلوچستان نے اس ملک کے لیے, ہم نے اپنے لوگوں نے اس صوبے کے لیے, اس صوبے کے امن کے لیے ہم نے کئی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ شہداء کے جو نام ہیں, جو ہم اس ملک کے لیے جو ہمارے اوپر قرض ہے, یہ نہیں کہ صرف وہ میرے والد ہیں بلکہ دوسرے بھی شہداء ہیں, ان کی یاد میں ہم نے یہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے. اس اسپورٹس فیسٹیول میں ہم یوتھ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہیلتھی لائف اسٹائل کی طرف وہ بڑھے. اور اس میں دونوں کیٹیگریز ہیں, میل کیٹیگریز بھی ہیں اور آپ کی فیمیل کیٹیگریز بھی ہیں. اس میں 17+ آپ کے اسپورٹس ہیں جس میں 1000 پلیئروں سے زیادہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ کر رہے ہیں, میل اینڈ فیمیل. اس میں تھوڑا سا بریفلی ہم نے رکھا ہے, ایتھلیٹکس کو رکھا ہے, آل بلوچستان ہم باڈی بلڈنگ کرا رہے ہیں, فٹ سال فیمیل فٹ سال اس میں کرا رہے ہیں, میل فٹ بال کرا رہے ہیں, اسکواش ہے اس میں انڈر 19 اور انڈر 13 جو اوپن اسکواش ہے, سوئمنگ ہے اس میں, والی بال میل اور فیمیل ہم کرا رہے ہیں, بیڈمنٹن میل اور فیمیل اس میں امبیڈڈ ہے, تائیکوانڈو ہے, ووشو ہے, کراٹے ہے میل اینڈ فیمیل, اور ٹینس ٹیبل ٹینس ہے اور سافٹ بال فیمیل کے لیے ہم نے رکھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو اسپورٹس ہیں جو آؤٹ ڈور بھی ہیں وہ کھیل رہے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے جیسے میں نے مینشن کیا کہ انڈر 13 پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, تو اس سے ہم اپنے ان بچوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو کہ پہلے انہیں کبھی نہیں دیا گیا. ایز اے اسپورٹس مین مائی سیلف مجھے احساس ہے کہ جب ایک اسپورٹس مین نہیں کھیلے گا اس کتنا دل برداشتہ ہوتا ہے وہ. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شہداء کا ہمارا صوبہ ہے, ہمارے اوپر ان کا قرض ہے, تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ ہمیں باقاعدہ اس کا لائیو کوریج دیں تاکہ ان عناصر کو یہ پتہ چلے کہ بلوچستان کے اوپر جتنے بھی فرزند یا بچیاں شہید ہوئے ہیں یہ ان کا خون رائگاں نہیں گیا ہے. ان کا خون آج پہلے ایک صرف ویژن تھا, لیکن آج ان کے لہو کے ساتھ غم ہو کر ایک لیگیسی بن چکا ہے جو ہم اسپورٹس کے تحت, امن کے تحت ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آخر میں چھوٹا سا میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور اس کو میں ہائی آفیشلس تک بھی پہنچاؤں گا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسپورٹس میں کسی بھی قسم کا پالیٹکس ٹالریٹ نہیں کروں گا اور میرٹ پہ میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اسی طرح جو کہ اسپورٹس کی جگہ ہیں ان کو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم اپنے جو اسپورٹس اریناز ہیں وہ کسی پولیٹیکلی ایونٹس کے لیے استعمال ہو. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدارا یہ جو اسٹیڈیمز بنے ہیں یہ لوگوں کی ٹیکس کی بنے ہوئے اسٹیڈیمز ہیں, اس میں ہمیں اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں اور خدارا ان میں جو نان اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کرنے سے گریز کرے. اور میں انشاءاللہ یہ بات کیبنٹ میں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اگر اسپورٹس میں سیاست کا کوئی اجازت نہیں ہے تو اسی طرح اسپورٹس کی جگہوں میں بھی سیاست کا کوئی اجازت نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, لیکن آج یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں نے اس دھرتی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جب میں خون دیتا ہوں نا میں اپنے مفاد کے لیے دیتا ہوں. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے
ہم کبھی بھی اس خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. اور جب ہم اس ملک کے لیے خون دے سکتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنا یہ جو منسٹری ہے آپ لوگوں کی امانت ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے عزت بخشی ہے, لیکن آپ لوگوں کا امانت ہے اور اس میں کرپشن کا کوئی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور ہمارا ٹیم بھی انشاءاللہ فیئر اینڈ اسکوائر جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہ اسپورٹس فیسٹیول انعقاد کیا اس کے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم سندھ بلوچستان یا KPK یہ وغیرہ کیوں نہیں کرا رہے. تو ہمارے ریسورسز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں پہ لگے, ہمارے فنڈز ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گراس روٹ لیول ایڈریس ہوں. ان بچوں کو جو کہ ہمارے طرف آتے ہیں جو پروونشل, ان کو تو اپنے ہی صوبے میں اتنے اپارچونیٹیز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو انفارچونیٹلی بہت کم ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم اپنے فنڈز, اپنے ریسورسز جتنے بھی ہیں ہم اپنے بچوں پہ لگائیں جو کہ بلوچستان کے لوکلز ہیں. دوسری جانب بڑھتے ہیں, آپ کا جو سوال تھا, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اٹیک نہیں کر رہا. جلسے ہم نے بھی پہلے کیے ہوئے ہیں, اس سے بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کسی بھی اسپورٹس فیسلٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا. اسپورٹس فیسلٹی کا جو مین پرپز ہے وہ اسپورٹس کھیلنے کے لیے ہے. اور ان کو آپ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ ہمارا انٹر کالج یونیورسٹی فٹ بال میچ اس ٹائم چل رہا تھا اور ہم نے پوسٹ پون کرایا ہے. اور ہمارے ساتھ تو انتظامیہ نے تو ہمیں بتایا تک نہیں ہے. اور اس کا میں اس کے اوپر میں اسٹینڈ لوں گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا اسپورٹس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پورا سال گزرتا ہے کہ ہم اسپورٹس فیسلٹیز کو مینٹین کریں اور پھر جا کے کوئی ایونٹ کر دیتا ہے اور پھر ہم کیا کریں. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے لیے بلوچستان جو کہ ویران میدان بڑے پڑے ہیں, وہ پھر ہمارے آباد میدانوں کو کیوں ویران کر رہے ہیں. کہ یہاں انٹر پروونشل یا نیشنل لیول کے ایونٹس پہ ہم کیوں نہیں خرچ کر رہے. تو میں آپ کو یہ یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. پچھلے سال بھی ہم نے سبی, دیرہ مراد اور ہب پتھل ان 4 ڈسٹرکٹس میں سندھ بلوچستان فٹ بال اور کرکٹ ٹورنامنٹ کروائے تھے اور وہ بڑے سکسیزفل ٹورنامنٹ تھے الحمدللہ. یہ کوئٹہ سے باہر ہم نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ہم نے ایک طرح سے انگیج کیا ہے اسپورٹس مینوں کو, اور اس میں 17 ٹیمیں بلوچستان سے تھیں, 15 سندھ سے تھیں, 32 ٹیموں کا ٹورنامنٹ. سیکنڈ سندھ بلوچستان کرکٹ اور فٹ بال میلہ جو ہوگا وہ ابھی نومبر کے اینڈ میں دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہم کرا رہے ہیں. KP بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ ہمارا لڑائی میں پروگرام ہے. پہلے ہم نے سوچا تھا کہ نومبر میں کرائیں گے, لیکن اسے ہم انشاءاللہ مارچ میں لے جائیں گے, کیونکہ اس وقت کیلنڈر میں اتنی زیادہ ہمارا وہ ہے کہ کنسنٹریٹڈ ہے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ ہم اسپیئر نہیں کر پا رہے. تو KP بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ, سندھ بلوچستان فٹ بال اور ہاکی ٹورنامنٹ, کرکٹ ٹورنامنٹ, اسی طرح صدرن بلوچستان گوادر میں میلہ, اسی طرح نارتھ بلوچستان لوڑائی اور پشین میں میلہ. تو بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں انٹر پروونشل, انٹر ڈسٹرکٹس اور نیشنل لیول کے ٹورنامنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل گیمز کے بعد کرکٹ کے نیشنل ٹورنامنٹ ختم ہوا, اس کے بعد ورلڈ کپ نیشنل فٹ بال ختم ہوا, والی بال نیشنل چیمپئن شپ ختم ہوئی, نیشنل یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ انشاءاللہ ہم 20 نومبر سے پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئٹہ میں کروائیں فرسٹ ٹائم. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو نیشنل انٹر پروونشل وہ ہیں جس میں ہم یہاں باقی مہمانوں کو بھی ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ. جب سے یہ تھیم ہمارا آیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو نقد فنڈ نہیں دیں گے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ٹیلی کرنا ہمارا ایک پرائیورٹی ہے کہ اگر کسی بندے کو ہم گڈس دیتے ہیں یا اسپانسرشپ دیتے ہیں, اس کا جینیون ہونا, پروفائلنگ کرنا, ویریفیکیشن ہونا, یہ لازمی چیزیں ہیں. جب سے میں آیا ہوں ہم گڈس دیتے ہیں, ہم نے کئی ٹیمز کو گڈس دیے ہیں, جینیون ٹیمز کو. کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم اسپانسر کریں جو کہ حقدار ہیں. جو کہ آپ نے عرض کیا, یہ ایشو اس کو ہم دیکھیں گے ضرور. اس میں جتنا ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے اس میں ہم امداد کریں گے, لیکن اسپورٹس مین کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایز اے گورنمنٹ, ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارے جو ریسورسز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پچھلے جو بھی منسٹر ہوئے تھے انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. ہر بندے کا اپنا کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے.
जो कैश अवार्ड बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था और जो प्रोवाइड किया था मेडल विनर्स को, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी, ये सिर्फ वो कैटेगरीज थी जिनके मेडल्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए काउंट हुए थे। यानी पाकिस्तान ओलंपिक ने जिन गेम्स के मेडल्स को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए इंक्लूड किया कि ये विनर्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए काउंट होंगे, तो उनके लिए हमने किया था। फेंसिंग को इस कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया गया था। अगर हम एक गेम्स पे आए तो फिर हमारे पास एग्जीबिशन मैचेस भी थे, फुटसाल के थे, कनोइंग के थे, इसी तरह आपके वुमेन क्रिकेट के भी थे। तो फिर हमें एक गेम को जो अगर हम इस तरह इंक्लूड करते हैं, जो इनको कैश प्राइज देते हैं, जो कायद ट्रॉफी के लिए नहीं अवार्ड शामिल हुए, तो उनको अगर हमने देना शुरू कर दिया तो फिर एक हमारे पास फ्लड गेट ओपन हो जाएगा। वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। यस, ये फेंसिंग को इन्होंने शामिल किया पाकिस्तान ओलंपिक ने फर्स्ट टाइम कि ट्रायल बेसिस पे देखते हैं, जिनकी अभी रिसेंटली एफिलिएशन हुई थी। नेक्स्ट ओलंपिक जो की तरफ से नेशनल गेम्स होंगी, फेंसिंग बाकायदा इस कैटेगरी में वो देखेंगे, कंसिडर करेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए। उसमें अगर हुआ तो जाहिर हम फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो इसमें कंपटीशन के लिए काउंट होते हैं उसी को हम दे सकते हैं। सिलेक्टर्स जो होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नेशनल लेवल की जो सिलेक्शन होती है वो फेडरेशन की तरफ से उनके अपने सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्टर्स होते हैं। हम यहाँ से ट्रायल करा के भेज देते हैं, उनका ट्रायल होता है, कैंप लगता है। अब मैं एक सिर्फ आपके साथ एक वाकया शेयर करूँ। हमारे लड़के टैलेंटेड भी हैं, लेकिन शायद वहाँ स्टैंडर्ड हम समझते हैं कि ये इतने अच्छे हैं कि लाजमी ये हिस्सा बन सकते हैं टीम का। वहाँ जब वो नेशनल सिलेक्टर्स के सामने आप ट्रायल देते हैं तो वो बदकिस्मती से उस मयार पे पूरा नहीं उतर सकते। ये आपकी बात भी सही है, रिजेंटमेंट है, हमें भी है कि हमारे प्लेयर्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। एक अगर जगह हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही तो क्या हम थोड़ा सा लूप होल छोड़ें, उनको मजीद मौका दें? ऐसा नहीं होता। हमारे पास मेरे पास खुद कुछ वीडियो शेयर हुई, हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने मेरे साथ भी शेयर की और चेयरमैन बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन नौज़ादा लश्करी रसानी के साथ भी शेयर की। हमने उनसे कहा था कि जी हॉकी का एक प्लेयर है या दो हैं, मैं इस वक्त नाम मेंशन नहीं करूँगा, कि आप इनको पाकिस्तान टीम के ट्रायल के लिए और कैंप में शामिल करें। तो जो बुनियादी फिटनेस टेस्ट होता है 4 राउंड रनिंग का, वो तीसरे राउंड के में भी आधे में बैठ गया, नहीं आगे जा सका। तो जनरल सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन ने मुझे व्हाट्सएप की वीडियो मुझे कहते हैं सर आप आगे आप बताएं कि मेरे पास इतने लड़के ट्रायल के लिए आए हैं और ये बुनियादी टेस्ट नहीं पास कर सका है, अगर मैं इसे आगे कैंप में लूँ या टीम में सिलेक्शन को करूँ तो क्वेश्चन अगेन आप लोग ही उठाएंगे। पता है कि पहले क्या हुआ है, लेकिन आज इंशाल्लाह आज की बात हम मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और हम कामयाब करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे भाई हैं, हम आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करें, ठीक है ना जी। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अप्रिशिएशन होगा। हम जो गोल्ड कप में हमारे जितने भी साथी थे हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। और मुझे पता है कि वॉलंटरी आप लोगों ने किया था और आप लोगों का कर्ज है हम पर, क्योंकि ये सिर्फ हम अपने ज़ात के लिए नहीं करें, ये हम बलूचिस्तान के लिए करें, बच्चों के लिए करें। तो ये आप और हमारा विजन एक ही है। भले हमारे से कुछ खामियां होंगी कि हमने ऑन बोर्ड शायद पहले नहीं लिया, लेकिन आज के बाद हम इंशाल्लाह आपको ऑन बोर्ड लेंगे, ये वादा करता हूँ।